جاذبانها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور 1/3 حصہ بھی زیادہ ہے یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی۔ نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگ یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے، یعنی پورا فرما دے، اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ توضیح جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ ہو جائے، چنانچہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی، اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ حدیث کی فوائد کیا ہیں؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، یہ انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ کسی صحیح غرض کی خاطر یا اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، انفاق و صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولیت اور فوقیت دی جائے۔ یہ 4 اس حدیث سے جو ہے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ انسان جو ہے 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا اپنے مرنے سے پہلے۔ اور دوسری یہ کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو، نیت صحیح ہو، تو آپ ہر چیز پر آپ کو ثواب ملتا ہے، چاہے اگر آپ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ کسی صحیح غرض کی خاطر اگر انسان اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ آپ کے صدقات جو ہیں اور انفاق جو ہے وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو پہلے دینا چاہیے، دور کے لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں پرائیورٹی ہے، پہلے اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔